الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جیسا کہ آپ تمام کرم فرما جانتے ہیں کہ کچھ جمعہ مبارک سے ہماری گفتگو کا سلسلہ وہ محسنین اسلام ان اکابرین امت کے حوالے سے چل رہا ہے کہ جن کے احسانات لازوال قربانیوں بے مثال حسین نورانی کردار کی روشنی میں یہ دین اسلام صحیح اور سالم ہم تک پہنچا ہے اور ہم اس دین کی برکات سے محظوظ ہو رہے ہیں. اور اللہ کرے یہ سلسلہ ہماری نسلوں تک منتقل ہوتا ہوا قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے. برادران اسلام، کسی بھی مذہب و مسلک کے لوگ اور مکتب و مشرب کے لوگ، ان کا کردار، ان کا مزاج، ان کے وہ شعائر اور تعلیمات اس مسلک و عقیدے اور مذہب کی نشانیاں اور علامات کے طور پر دیکھی جاتی ہیں. ہم بحیثیت مسلمان اپنے کردار کو، اپنے افکار کو اتنا مینٹین کریں اور ان پر اتنی احتیاط کریں کہ ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے آنے والی نسلیں غلط فائدہ نہ اٹھائیں اور خدا نخواستہ ان افکار کی وجہ سے وہ نسلیں دین سے آہستہ آہستہ دور ہوتی جائیں. وہ عقیدت میں ہوں یا شدت میں ہوں، دونوں طرح سے خیال رکھنا ہے. نیکی کی اوریجنل حیت
اور اس کی روح ہو یا گناہ سے بچنے کی کوشش اور کاوش ہو، کیونکہ مسلمان کسی ایک موقع پر نہیں، ہر لمحے وہ اپنے دین کا، اسلام کا ریپرزینٹیٹر، ترجمان ہوتا ہے۔ تو اس پہ ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش اور توجہ ہونی چاہیے۔ جس طرح باپ کے، بڑے بھائی کے، ماں کے اور گھر کے بڑے افراد کے معمولات زندگی کو دیکھ کر چھوٹے بچے اپناتے ہیں، اسی طرح مولوی، پیر، لیڈر، بڑا گھر کا سربراہ، صوفی، عالم، ان کو اپنے معاملات میں، تحقیقات میں، گفت و شنید میں، درس و تقریر میں ان باتوں کی طرف خاص دھیان دینا چاہیے کہ قوم خدا نخواستہ سست بھی نہ ہو اور قوم محراب و منبر سے دور بھی نہ ہو۔ یہ بات میں بڑے درد دل سے عرض کروں گا اور کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں شعراء نے اور ان شاعروں کے کلام پڑھنے والے نقیبوں اور نعت خوانوں نے بدقسمتی سے ہمارے حلقہ اہل سنت کو عمل سے سست کیا ہے، یا وہ محبت میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن قوم سمجھتی ہے کہ شاید یہ عقیدہ ہے، تو وہ عقیدہ نہیں ہوتا، بعض اوقات عقیدت ہوتی ہے۔ مثلا اکثر شعراء کا کلام سنا ہوگا، ہمیں قبر کا کیا ڈر، حشر کی تنگی ہمارا کیا بگاڑے گی، ہمارے تو آقا ہیں، ہمیں تو بچائیں گے۔ اور کچھ شعراء یوں کہیں گے کہ جب منکر نکیر کو میں نے سوالوں کے جواب دیے معاذ اللہ تو پسینے آ گئے، ان کو جہنم کو پسینہ آ گیا۔ یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ قوم میں اس کا تصور اور تاثر کیا ہوتا ہے، جنت کی کیا حیثیت ہے، جنت کیا ہے، ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے، مولوی جنت اپنے پاس رکھ، ملا جنت یہ ہے۔ تو یہ چیزیں توہین ہے اسلامی شاعر کی اور دین اسلام کی ان عظیم علامات اور نشانیوں کی۔ جنت کے لیے اسٹرگل کرنا یہ اسلام کا حسن ہے، جنت مانگنا یہ کریم آقا کی سنت ہے، جنت کی چاہت رکھنا یہ حضور کے مقدس فرامین اور طبیعت پاک کا حصہ ہے۔ اچھا، راتوں کو جاگنا اور عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق، کردار، معاملات پر خاص توجہ اور دلچسپی کے ساتھ، دلجمی کے ساتھ کام کرنا، یہ سارا دین اسلام ہے۔ تو اس تصور سے دور نہ ہو، میں بیعت کر لی، اب مجھے میرا پیر جانے اور میرا فلاں جانے، ایسا نہیں ہے۔ جس بھی بات سے، وہ میری ہو یا میرے دور کے نعت خوان، شعراء اور مشائخ و علماء کی ہو، بہرحال وہ غلط ہے، عمل میں سستی نہیں ہونی چاہیے، اور حشر کی تنگی سے، عذاب سے، قبر کے معاملے سے خوف زدہ ہونا یہ مومنانہ خصوصیات ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ حضور کی غلامی کی نسبت آپ زیادہ سے زیادہ پختہ کریں، اس کی وجہ ہی ہماری نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے گاؤں ان سستیوں کی وجہ سے یہ ہوا، اسلام چھا جائے گا، اسلام پوری کائنات میں غالب ہوگا، یہ تو ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جب ہم مسلمان ہیں تو اس کا تقاضا بھی ہے
آپ دیکھیں کوئی بھی پارٹی کامیابی تک پہنچنے کے لیے وہ رونا روتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کارکن بروائے، ہم نے قربانیاں دی، ہم نے جیلیں بھری، ہم نے تھانے، ہم نے کچہریاں جھیلی، ہم نے مقدمات جھیلے، ہم نے قربانیاں دی۔ یہ ساری پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ پارٹی ان لوگوں پر فخر کرتی ہے کہ اتنے لوگوں کی وجہ سے ہم آج اقتدار میں ہیں۔ تو اسی طرح اسلام تو کامیاب ہونا ہے اور ہوگا، سوال یہ کہ ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمارا مزاج کیا ہے۔ مثلا شادی میری آپ کی ہماری اسلام کے مطابق نہ ہو، عاشق رسول بھی ہے۔ ہماری بیٹیوں کی رخصتی، بچوں کے ولیمے اسلام کے منافی ہوں، ہم عاشق رسول بھی ہیں۔ کاروبار ٹوٹل سود پہ ہے، سال کے بعد میلاد کرا لیا، عمرہ کروا لیا، 2-4 غریب کی بیٹی کو جہیز دے دیے، عاشق رسول بن گئے۔ یہ دین نہیں ہے۔ خدا را مجھے اور آپ سب کو اس کی اوریجنل جو اسلام کی حسین اور پاکیزہ تعلیمات ہیں وہ دیکھنی ہے، اس پر غور و خوض کرنا ہے۔ زندگی کی آسائش کے لیے، زندگی یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اس کی آسائش کے لیے اور مرنے کے بعد بھول جانے والی اولاد کی آسائش کے لیے ہم اپنی قبر اور حشر کو کمزور نہ سمجھیں، ان کی کوشش کریں۔ اور ہماری نسل بھی آوارہ نہیں ہے۔ یہ بچے ہمارے دور کے ہم دیکھتے ہیں بڑے سینسٹیو ہیں، بڑے حساس ہیں، یہ ہماری بات مان لیتے ہیں۔ جتنے بھی ضدی ہو نا، جب باپ اور ماں کی آنکھ سے آنسو گرتا دیکھتے ہیں نا تو یہ سرنڈر کر جاتے ہیں۔ تو یہ میرے آنسو بیٹے کے فیل ہونے پر نکلتے ہیں، میرے آنسو بیٹی کی اس کی کمزوری کی وجہ سے، فیل ہونے کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ تو میرے آنسو اپنے بچوں کے سامنے اللہ کے خوف سے، غضب سے اور نبی کے عشق میں نکلیں گے تو یہ میری نسل اتنی آوارہ نہیں ہے کہ وہ بات نہ مانے۔ مثلا جو بیٹا کہتا ہے میں نے اپنی شادی پہ شغل کرنا ہی کرنا ہے، آپ منت کر لیں، اس کو کہے میں آپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں بیٹا، میں آپ کی وجہ سے حضور کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ آپ بتائیں کون سا ایسا بیٹا سرزور ہوگا کہ جو آپ کی اتنی بات بھی نہیں مانے گا؟ کہہ کے تو دیکھیں، مان جائیں گے؟ ہم کچھ نہ کچھ تو کر کے مرے یار، ہم اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب واپسی مشکل ہو رہی ہے۔ غریب کی بیٹی کے حوالے سے کچھ تو سوچ لیں، یتیم بچے کے لیے، پڑوسی غریب کے لیے، مزدور کے لیے سوچ لیں، جس کے گھر میں 2-4 بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ ہاتھ پیلے کرنے کے قابل نہیں ہیں، اتنا آگے جا چکے ہیں۔ ہم کب لوٹیں گے؟ لوٹ سکتے ہیں۔ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر وقت ان چیزوں پر توجہ رکھتا ہے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے دین کو پھیلائیں۔ آج دین کی ترجمانی کے حوالے سے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے، میدان نہیں ہے جس میں نہیں ہو رہی۔ ممبر ہو، ٹیلی ویژن ہو، سوشل میڈیا ہو، علماء کی تقاریر ہوں، عربی میں، انگریزی میں، پشتو میں، ہندی میں، دنیا کی ہر زبان میں تبلیغ جاری ہے۔ لیکن میں بحیثیت مولوی، آپ بحیثیت حضور کے غلام سوچیں تو صحیح، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں؟ کتنے لوگ دین سے وابستہ ہو رہے ہیں؟ تو مجھ سے لے کر آپ جیسے حضور کے عاشقوں تک ہر ایک کو سوچنا ہے کہ شاید ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں۔ جب میرا پڑوسی مجھ سے تنگ ہے، میری بہنیں حق مانگنے کے لیے تھانہ کچہری میں ہیں، میری بیٹی وہ مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میرا باپ شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، پھر بیٹی بیٹا بے نماز نہیں ہوں گے۔ کچھ تو کریں نا۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے دوسرے سے تقاضا رکھنا کہ
سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم تبدیلی کے لیے اپنے مزاج کے حوالے سے اس کو صرف طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈال دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اسی طرح ہے۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام بزنس سے منع نہیں کرتا، تجارت سے منع نہیں کرتا، سیاست سے منع نہیں کرتا، اسلام تو سب کچھ کہتا کرو، بس صرف یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اس عمل سے نبی ناراض نہ ہو، بس سب چیز بن گئی، ساری خوشیاں آپ کے دامن میں آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں نا ہمارے پاس کامیابی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے ممکن کیسے، تو اس کے لیے ہندو کو رونا چاہیے، یہودی کو رونا چاہیے، عیسائی کو پریشان ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے تو آئیڈیلز، کامیاب لوگ آلریڈی اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں، ہم ان کو دیکھ لیں، ان کو فالو کریں، تو ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے بچے بھی ہیں، بزنس بھی ہے، تجارت بھی ہے، وہ امیر بھی تھے، وہ کھاتے پیتے بھی تھے، وہ خدا اللہ کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن جب معاملہ دین کا آتا تھا، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کی صرف انگوٹھی اتنی قیمتی تھی، اس کے اندر جو نگینہ تھا کہ کئی ریاستوں کے بجٹ سے وہ زیادہ قیمت رکھتی تھی امام اعظم کی، لیکن عالم کیا تھا، ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ امام اعظم سب سے بڑے تاجر تھے، سب سے بڑے تاجر۔ آپ حیران ہوں گے امام اعظم کی تجارت کے حوالے سے کتنی انکم ہوگی ڈیلی اس دور میں، 30,000 درہم ڈیلی کی امام اعظم ابو حنیفہ کی تجارت میں، کپڑے کی تجارت میں آپ کی وہ مطلب ڈیلی کی انکم تھی 30,000 درہم۔ آج لاکھوں نہیں کروڑوں تک ہے۔ اور پھر ہوا کیا، اب دیکھیں کہ یہ ہے بزنس، اور اس میں تقوی کی پوزیشن کیا ہے، ایک کپڑے کا تھان تھا جس پہ کچھ ایسی چیز لگی ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے اس ملازم کو کہا تھا کہ جس کو بھی بیچنا ہے بتا دینا کہ اس میں یہ چیز ہے، اس نے بتائی نہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ساری کی ساری بچت کو آپ نے وہ خیرات کر دیا، فرمایا کہ کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سے کپڑے سے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، حرام کھانے اور حلال کھانے سے ہمارا کوئی مطلب سود ہے، بزنس کوئی بات نہیں ہے، جھوٹ بول دیا، یہ کر دیا، لیکن میں نے بتایا نا امام اعظم بڑے بزنس مین تھے، بڑے تاجر تھے، امیر کبیر آدمی تھے، یعنی امام اعظم جیسا سوٹ اس وقت کوئی بھی نہیں پہنتا تھا، سب سے خوبصورت کپڑا امام اعظم ابو حنیفہ، لوگ دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے۔ اچھا، یہ کوالٹی میں نے حضرت علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب میں بھی دیکھی ہے۔ خادم رضوی صاحب کپڑے بہت سادہ پہنتے تھے، لیکن وہ اتنا قیمتی کپڑا ہوتا تھا کہ حیران ہو جاتے تھے ہم، یعنی یہ لیڈرشپ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اتنا خوبصورت۔ میں نے سب سے پہلی کتاب مشرف کے دور میں جاوید غامدی کے جواب میں لکھی تھی، مشرف کے دور میں، اس کا نام تھا حدود آرڈیننس اور دین بیزار طبقے۔ جب جاوید غامدی مشرف کی جھولی میں تھا اور مشرف صاحب کی عنایات اس پہ جاری تھی، ہمارا جنون بھی دیکھیے، ہم نے بھی چھوٹے موٹوں سے ٹکر نہیں لی۔ تو اس دور میں مشرف کے صاحب کے دور میں جاوید غامدی کے خلاف وہ میں نے کتاب لکھی، اور وہ کتاب پھر میں نے چھپنے سے بھی پہلے اس کی کاپیز کروا کے پارلیمنٹ کے ممبرز کو بھیجی، تب قانون بن رہا تھا حدود آرڈیننس کے حوالے سے۔ اچھا، تو وہ کتاب میں نے لکھی تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو پتہ چلا، تو شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب شہد کا ڈبہ، پاشا کا لٹھے کے ایک سوٹ، اور خوبصورت پارکر کیا کہتے ہیں اس کو، پارکر کا قلم، وہ لے کر وہ مسجد کے اس حجرے میں تشریف لائے، اور مجھے کہنے لگے میں صرف آپ کو سلام کرنے آیا ہوں کہ آپ نے یہ خوبصورت کتاب لکھی۔ پھر انہوں نے اس
کتاب کے بارے میں استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث شرف ملت، ان کے بھی استاذ تھے، علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ اس نوجوان نے اس موضوع پہ مشرف کے خلاف اور غامدی کے خلاف کتاب لکھی ہے، تو پھر علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شفقت فرمائی، علیل تھے، بلوایا، میں گیا، بہت روتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں ان کی طبیعتوں میں جھلک نظر آتی ہے۔ تو امام صاحب کا مزاج دیکھیے کہ وہ ظاہر کھانا بھی بڑا نفیس کھاتے تھے، سادگی بھی بڑی علامت کوالٹی تھی، اور غریب نوازی کا بھی کمال تھا عالم۔ بکری چوری ہو گئی کوفہ میں، بکری چوری ہو گئی۔ احتیاط دیکھیے مسلمان کی کتنی ہوتی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ نا، پیر بھی نہیں پوچھتا پتر کتھوں لے آ رہے ہیں مال پانی۔ امام صاحب کے دور میں بکری چوری ہو گئی۔ امام صاحب نے پوچھا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ لوگوں نے بتایا جی تقریباً 10 سے 11 سال۔ 11 سال امام صاحب نے چھوٹا گوشت تناول نہیں کیا۔ یار یہ ہے احتیاط، اسلام یہ ہمیں بتاتا ہے۔ اب یہ صرف چیزیں کتابوں میں لکھنی چاہیے، ہونی چاہیے، یا ہم بھی کریں؟ ہم میں ایک بندہ نکلا آگے، جو کچھ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اس نے وہ کچھ بن کے دکھا دیا۔ علامہ خادم صاحب، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، نور الدین زنگی ایسے تھے، ٹیپو سلطان ایسے تھے، صلاح الدین ایوبی ایسے تھے، نکلتے تھے دنیا کانپ جاتی تھی، پڑھا تھا نا کہ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور حضرت ٹیپو سلطان اپنی سواری سے پہ نکلتے، کفر کانپ جاتا۔ ہم نے دیکھا بابے کی کرسی چلی، کفر کانپ جاتا۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ ہے اسلام کی اوریجنل تصور کو ہمیں اپنی نسلوں تک منتقل کرنا، یہ بہت جامع دین ہے۔ ہاں تشدد ہوگا، ظلم ہوگا، دکھ ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، گھبرانا نہیں ہے۔ یاد رکھنا تشدد اپنی حکومت کرے یا پرائی، ہوتا شیطان کی طرف سے ہے۔ اپنا ہوگا تو شیطان کا نمائندہ ہوگا، ڈائریکٹ باہر والا ہوگا تو وہ شیطان ہوگا۔ ہوتا اس دین کی وجہ سے آپ پر ظلم ہو، پریشان نہیں ہونا، شکر ادا کرو کہ آپ صحیح ہو۔ یہ جو گلے میں بیبیاں ڈالتی ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں آپ لوگ؟ انگوٹھی ہو، ناک میں ڈالنے والا ہو، یہ جو زیورات نیکلس ہو، یہ ایویں نہیں بنتے، یہ خوبصورتی کے لیے بھٹیوں سے گزرتے ہیں، بھٹیوں سے گزر کر پھر محبوب کے گلے کی زینت بنتے ہیں۔ یہ جو آپ خوبصورت برتن اپنے ڈرائنگ روم میں سجاتے ہیں، برتن تو ہزاروں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بڑی نفاست سے وہ کاریگر تیار کرتا ہے، مٹی اٹھائی جاتی ہے، گوندی جاتی ہے، اس کو پھر خوبصورت صاف بنا کے پھر بھٹی میں رکھا جاتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے، پھر جا کے ڈرائنگ روم کی زینت بنتے ہیں۔ ہم کہیں سود بھی کھائیے، شراب بھی چلے، زنا دیاں گلاں بھی چلن، زانیہ شرابیاں نال یاری بھی چلے، تے اللہ رسول دی بات آوے تے جناب مولویاں دا کم ہے، پھر جنت بھی نہیں، انج نہیں ہونا، انج نہیں ہونا۔ انج نہ مولوی نو لبنی ہے، نہ پیر نو لبنی ہے، نہ تے آپا نو لبنی ہے۔ لبنی ادو ہی ہے جدو اسی حضور دی فرمان نو سامنے رکھاں گے تے او دے بارے ٹردے رہو گے۔ اس لیے ضروری ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے مقدس ہیں وہ لوگ، اللہ کے نبی کے غلام جو ڈائریکٹ نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، جن کو نبوت نے چنا ہے، رسول کائنات نے چنا ہے۔ یار قربانی ایسی کہ حضور خود واہ واہ کرے۔ ان میں ایک نام ہے بلال حبشی کا، لیکن ظاہر ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کے نور سے تو ہم چل سکتے ہیں نا، ان کی برکات تو لے سکتے ہیں نا۔ کتنے اعلیٰ لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ
اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اسلام کا صرف آواز لگانی، اسلام کی تبلیغ کرنی آسان ہے، اسلام کے لیے مصائب کو مشکلات کو جھیلنا مشکل ہے، لیکن اس پہ پکا پختہ رہنا، رب کا ایک ہونا کہہ کے، نبی کو خاتم النبیین کہہ کے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے، من سب نبی الفقتلوہ کی صدا لگا کے، پھر اس پہ پکا ہو جائے، نہ شیل کی پرابلم ہو، نہ گولیوں کی بجھاڑ ڈسٹرب کرے، نہ سردی کا موسم ڈسٹرب کرے، نہ گرمی کی شدت ڈسٹرب کرے، نہ حاکم کی غلیظ طبیعت ڈسٹرب کرے، بس پھر یہ ہو جب کہہ دیا، بس پھر اس پہ اڑ گیا، پھر بندہ یہی کہتا نظر آئے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ طوفان اٹھیں گے، ہوائیں چلیں گی، پریشانیوں کے ماحول سامنے آئیں گے، لیکن دین کو نہ چھوڑو یارو۔ خود سوچو اگر علامہ رضوی صاحب شیل کا مقابلہ کر کے اس اسلام کے دامن سے وابستہ گئے تو ہم اپنی بیٹی بیٹے کی شادی پر اسلام کا تحفظ نہ کر سکے تو بد نصیبی نہیں ہے تو کیا گئے؟ ہم اگر بزنس و تجارت کے فروغ میں اگر سود جیسی لعنت میں انوالو ہو گئے تو حج کہاں گئی، صوفیزم کہاں گیا، جمعے نمازیں کہاں گئی، ساری چیزیں اکارت ہو گئی۔ ماں سے بدکاری کرنے سے بھی بری چیز ہے، اب اس بری چیز سے وابستہ ہو کے جتنی نمازیں پڑھے دعائیں مانگے۔ خود سوچو نبی کے غلاموں، ایک بار حرام کا لقمہ منہ میں چلا جائے، 40 دن تک عبادت کی لذت ختم ہو جائے، دعاؤں کی قبولیت ختم ہو جائے، اور جو روزانہ حرام کھائے، کسی بھی ملازمت سے وابستہ رات کو وہ حرام گھر میں لائے، ہم نے کس سے رشتہ جوڑا؟ جس کی کمائی حرام کی، ہم نے سوچا کہ اپنے آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے گا یا نہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا محکمہ بڑا ہو، عہدہ بڑا ہو، گھر بڑا ہو، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کمائی حلال ہے یا حرام، بزنس حلال ہے یا حرام، تجارت حلال ہے یا حرام۔ جب ہم خود اس بھٹی میں اپنے آپ کو جھونک رہے ہیں، پھر نمازیں مرضی پڑھیں، روزے رکھیں، پھر فائدہ نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے ہمیں زندگی میں ہر موقع پر رشتہ داری سے پہلے، اپنی ذات سے پہلے، بزنس و تجارت سے پہلے، معاملات زندگی سے پہلے محمد عربی کے دین کو رکھنا ہوگا۔ سید عالم علیہ السلام کے غلاموں، عالم کفر کے رکھ رکھاؤ کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ ہم اتنے غریب ہو گئے، یتیم ہو گئے، ہماری تہذیب ختم، تہذیب ہی ختم۔ جو انگریز نے کیا ہم فخر سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس وجہ سے وہ لٹ گیا ہم اسی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ کون سا کمال ہے؟ وہ قومیں ردی کی ٹوکری کی طرح حصہ بنتی ہیں جو قومیں اپنی تہذیب پر فخر نہیں کرتی۔ آج تو ہمارے بچوں میں مزاج یہ ہوتا ہے، یتیمی کا عالم یہ ہے، ماں کی لینگویج اردو، بیٹے کو دھکے سے انگریزی کی طرف لے جائیں گے، یہ بتانا ہے کہ ہم اتنے چبل ہیں، ہماری اردو کی ویلیو نہیں ہے۔ اماں بابے کی زبان پنجابی، بچے کو دھکے سے انگلش کے ورڈ یاد کرائیں گے، یہ کمینے پن کا احساس ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں۔ کس کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ یہ کون سا کمال ہے؟ آپ کو اپنے بڑوں پہ کیا فخر نہیں ہے؟ اور سکھ تو ہر میدان میں پگڑی نہیں اتارتا، اس نے تو اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا، اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑا۔ اچھا پھر میرا ابا دیہاتی، میں دیہاتی، میں بڑے فخر سے کہوں گا بچے کو پینڈو بن رہے ہو،
تم یہ کیا پینڈوؤں والی حرکت کر رہے ہو؟ کتنا لعنتی ہے وہ باپ جو اپنے بیٹے کو، جس کا دادا خود پینڈو ہے، وہ کر تم پینڈو بن گئے ہو۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ کیا پینڈو نہ گالی ہے؟ یہ کتنا گھٹیا پن ہے۔ آپ کو مجھے شہر میں چھوٹا سا گھر بنانے کی اور ٹکے کی نوکری کیا ملی، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر؟ اب ہم نے کہا تم پیڑوں والی حرکتیں کر رہے ہو، کس کا دل توڑ رہے ہو، کس کی قبر کو دکھ دے رہے ہو؟ کیا مزاج ہے؟ مجھے میری بیٹی کہنے لگی، میری کلاس میں ہے ایک بچی، وہ پینڈو ہے۔ میں نے کہا آپ کا ابا پینڈو ہے، آپ کا دادا پینڈو ہے، آپ کی دادو پینڈو ہیں، ہم الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پینڈو ہیں۔ اس میں کون سی کو پریشانی والی بات ہے؟ مطلب شہری ہونا کمال ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ اپنے بچوں کو آج یہ بتائیں گے، کل اس کو وہ گالی سمجھے گا، سمجھتے بھی ہیں لنڈے کے انگریز۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، ہمیں بتانا گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے ہمارے لیے پھل، سبزیاں، گندم خود محنت کر کے وہ ہماری سہولت کے لیے ہم تک پہنچاتے ہیں، تو وہ قابل عزت ہیں۔ کسی نے باہر سے بیل دی نا، تو بچے نے کہا باہر کوڑے والا آیا ہے، تو ماں سیانی تھی نا، اس نے کہا بیٹا کوڑے والا وہ نہیں ہے، کوڑے والے ہم ہیں، وہ صفائی والا آیا ہے، کوڑے والے تو ہم ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے نسل کو بتانی ہیں۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، دین اسلام بس زیادہ تقاضا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بزنس، تجارت، محل جو مرضی بناؤ، کسی کو دکھ نہ پہنچے آپ سے، زبان سے، ہاتھ سے، بزنس سے، تجارت سے تکلیف نہ ہو۔ مزہ یہ لوگ کہیں یار مومن ہے اور دے نہیں سکتے، چھیننے والے نہ بنو، خوشی دے نہیں سکتے تو خوشی چھیننے والے نہ بنو۔ مومن خوشیاں بانٹتا گئے، چھینتا نہیں ہے۔ دہشت گرد ہے جو چھینتا گئے، مومن بانٹتا ہے۔ وہ خود تکلیف سہتا گئے، دوسرے کو دکھ نہیں دیتا۔ مومن دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، دھوکہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کیسا میں اس کو چونا لگایا، اس نے کیسا اس کو کیا ہے۔ تو یہ مومنانہ کام نہیں ہے، یہ کافرانہ مزاج ہے۔ مومن اتنا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو 70 سال تو کھا نہیں رہے او مومنو، تو ہر ایک نے چونا لایا ہے، جیڑا بھی آیا چونا لایا، دھوکہ کھا رہے ہو، کھا رہے ہیں دھوکہ۔ اور صرف دھوکہ کھاتے نہیں، دھوکے پہ پھر ہم فخر بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ اے زندہ باد، او زندہ باد، پرلا زندہ باد، سارے زندہ باد، ہر شے موک گئی۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ یہ ہمیں مزاج ہے۔ اسلام کا تصور یہ گئے، اب خود سوچئے یہ ہم تک جو پہنچا گئے، اس کے لیے کردار کیسے حسین پاکیزہ تھے۔ وہ جناب بلال حبشی، کردار دیکھو کیسے گئے۔ ایک طرف بلال جیسا کمزور و ناتواں بندہ، نسل در نسل غلامی کے زنجیر میں جکڑا ہوا، دوسری طرف تکبر، رعونت، دولت، طاقت کا نشہ۔ یہ نشہ جیسا بھی ہو، ویسے بدقسمتی سے یہ بات کر رہا ہوں، بر صغیر پاک و ہند کا مزاج بھی ایسا ہے۔ ہماری اس مٹی کا کوئی پتہ نہیں اثر ہے، یعنی 4 ٹکے کولنے تو پھر ساڑی خواہش ہے ہر بندہ سلوٹ مارے، یہ کچھ کوئی نہیں تو پھر سلوٹ ماریں گے۔ سر جی، پیر جی، شاہ جی، سر جی ہے نے، اور تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں، ایک مٹی دا سر جے۔ اگر 200-250 انگریز آ جاوے تو ساڑھے تے 200-250 سال تک حکومت کر جاندے نے، اسی ایڈے کمزور ہاں، ہے کہ نہیں؟ کمزور، سارے سلوٹ ماریں گے، یہ 4 پیسے آ گئے تو پھر اسی آنے، تینوں نہیں پتا میں کون ہاں۔ یہ کو مٹی کا بھی اثر ہے۔ اسلام کا تصور یہ گئے، بہرحال عجز، انکسار مزاج کا حصہ بنا لو۔ کافر سے اکیلے ہو تب، جماعت ہو تب، لشکر ہو تب ڈٹ جاؤ، اس سے کمپرومائز نہ کرو۔ نبی کی
سنت کو عمل کو سامنے رکھو۔ حضور کے ایک صحابی گئے بڑے سفیر علاقے میں، سفیر بن کے روم میں، اب وہاں سفرا بیٹھے ہوئے تھے، چلتے ہوئے نا آگے پہنچے تو کھانا کھانے لگے تو ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا نیچے، انہوں نے صاف کر کے اس کو منہ میں ڈالا تو ساتھ والے کہنے لگے وہ جناب کیا کر رہے ہیں، ایٹیکیٹس ہیں۔ میں پیچھے کر، ایٹیکیٹس ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ ساری دنیا کے بیٹھے، انہوں نے کہا تیری دنیا کے لیے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تصور ہم نے رکھنا گئے، جو مرضی کوئی کہتا گئے کہتا رہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، میرے نبی کائنات علیہ السلام کی نظروں میں وہ کیسا بھاگ گیا۔ امیہ طاقت قوت اقتدار کے نشے میں دھو کر کہتا ہے او بچوں لڑکوں اس کو گھسیٹو۔ بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا گئے، رسول کائنات علیہ السلام کے غلام کو روندا جاتا گئے۔ حضور کے غلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی گئے، کہتے ہیں میں ایک دن ایک علاقے سے گزرا، میں نے دیکھا کچھ اوباش نوجوان ہیں جنہوں نے حضرت جناب بلال کو میں نہیں جانتا تھا، کہتے ہیں بس میں نے دیکھا رسیوں سے جکڑا ہوا گئے گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تپتی ہوئی ریت کی طرف لے گئے، پھر گرم گرم انگاروں کی جانب لے کے جا رہے تھے۔ میں چھڑانے کی کوشش کروں، وہ کہتے ہیں چل تو کون ہے، تو کون لگے، یہ کون ہے، تیرا کیا واسطہ ہے، ہم جانے ہمارا کام ہے، ڈیوٹیاں لگی گئے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو گھسیٹ رہے ہیں۔ فرماتے گئے ایسی جگہ پر رکھا گیا جہاں گوشت رکھ دیا جائے تو وہ بھن جائے، اتنی تپسی بلال اس پہ جل بھی رہے تھے اور احد احد کا نعرہ بھی لگا رہے تھے۔ لوگ تشدد کریں دین کو نہ چھوڑے، لوگ زیادتی کریں دین کو نہ چھوڑے۔ آج کہتے ہیں نوکری نہیں مل رہی سود والی کر لوں، نوکری نہیں مل رہی جناب یہ بتاؤ کہ میں فلاں کام کر لوں، جناب بزنس نہیں مل رہا دکان پہ شراب رکھی ہے کیا یہ جائز ہے، کیا قادیانی بن کے میں جرمنی چلا جاؤں پھر میں مکر جاؤں گا۔ اوے اللہ کے بندے تو کیا سمجھ رکھا گئے، کیا سوچ رکھا گئے، دین کو ایسا مذاق، جناب رشتہ داری کی گئے، بچی کا رشتہ کرنا گئے، لوگ کہتے ہیں قادیانی ہے تو میں نے نہیں دیکھا بس بچی کی خوشحالی دیکھی ہے، رشتہ داری قادیانی اسے کر لی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے گو، مومن ہو، مومن کا مزاج اب اس سے سیکھو جس کو تپتے ہوئے انگاروں پہ رکھ دیا گیا دین چھوڑ دو، وہ کہتا ہے زندگی ختم ہو جائے گی محمد کا دین نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ دین کا تصور ہے۔ اب یہ کہاں گئے، بزنس کے لیے دین، نوکری کے لیے دین کی اہمیت۔ خدا کے بندو اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری نمازوں پہ جناب والا دیکھے عبادت کو، وہ 6 لاکھ سال سے زیادہ عبادت کرنے والے شیطان کے منہ پہ اس کا عمل دے مارتا گئے۔ ایسا کام کریں آقا کی دربار در بار میں جا کر ہم بھی عرض کر سکیں آقا آپ کی بارگاہ میں ہمارا یہ تعلق غلامی والا پختہ تھا، بزنس ہو، تجارت ہو، نوکری ہو، رشتہ داری ہو، یورپ کا ویزا ہو، امریکہ کی نیشنلٹی ہو، ہم نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا گئے مگر محمد عربی کے دین سے دوری نہیں رکھی ہے۔ ہم نے سب کچھ آمنہ کے لال کے دربار در بار کے لیے پیش کیا ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلام ہو، بلال حبشی نے مار برداشت کر لی، دکھ برداشت کر لیے، تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن مصطفیٰ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ یہی 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں اصحاب رسول ملیں گے 1400 سال کے بعد ان کے نوری کردار کو اپنے جناب والا تعصب کے اینک چشمہ لگا کر دیکھنا چھوڑ دو، بس یہ دیکھو انہوں نے اپنا
سب کچھ اپنے آقا رحمت کونین کے دربار در بار میں کیسے پیش کیا گئے. انہوں نے نہ جان کی پرواہ کی ہے، نہ مال کی پرواہ کی گئے، نہ دولت کی پرواہ کی گئے، سب کچھ رسول مختار کے قدموں میں پیش کر دیا گئے. حضرت حسان جناب بن ثابت شاعر دربار رسالت فرماتے گئے مجھے جانے کا اتفاق ہوا مکہ کی وادی میں نے دیکھا رسی سے باندھ کر کچھ گماشتے اوباش ایک بندے کو گھسیٹ رہے تھے. وہ گھسیٹے جا رہے تھے اور وہ جس کو گھسیٹا جا رہا تھا اس کی زبان پر میں نے سنا نہ بزنس کی بات، نہ تجارت کی بات، نہ اماں کی بات، نہ بابے کی بات، بس اس کی زبان پر صرف اور صرف آمنہ کے لال کی بات تھی. رسول کائنات کا تذکرہ تھا. ہم نے دیکھا ایسا عاشق گئے، ایسا دیوانہ گئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ کبھی رو بھی لیتا، کبھی ہنس بھی لیتا. ہم کہتے یار یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بس تمہیں پتہ نہیں ہے، ادھر جب تکلیف ہوتی ہے رونا بھی آتا ہے، پھر جب یار کے چہرے پر، اس کی تبلیغ پر، اس کے مشن پر، اس کے جناب خوبصورت حسین دیے ہوئے دین پر نظر پڑتی ہے پھر اطمینان بھی ہوتا ہے یہ چند روزہ زندگی ختم ہو جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا، اگلی آنے والی دائمی زندگی کتنے سال قبر میں پڑے رہیں گے، آنے والی نسلیں بھول جائیں گی. اور جن کے لیے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر بنگلے بن رہے گئے، بینک بیلنس قائم ہو رہا ہے، وہ بچہ ٹائم نہیں نکال سکے گا. جس کے لیے حرام حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے وہ رشتے بھول جائیں گے. یقین نہ آئے تو اپنے پردادا کی قبر کو سامنے رکھ لو، اپنے دادا کی قبر کو سامنے رکھ لو، ان کے مرنے کے دن بھی بھول جائیں گے، ان کی جناب مرنے کی تاریخیں بھی بھول جائیں گی، ان کے تذکرے بھی بھول جائیں گے. اس لیے میرے نبی کے غلاموں ان کے لیے کرنے کی بجائے اس محمد عربی کے لیے ضرور کرو. یہ بھولنے والے گئے ہیں، وہ محمد عربی ہمیشہ اپنے سینے سے لگانے والے ہیں. اس کی بارگاہ میں غلامی رسول میں آ جاؤ، رسول اللہ کے نوکر بن جاؤ. بلال پہ ظلم و تشدد ہوتا گئے لیکن بلال کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، عاشق دا کم، عاشق دا کم، اے رونا دھونا منظور عاشق دا کم اور رونا دھونا بن رومن نہیں اے منظور او دل روے بھامے اکھیاں رومن وچ عشق دے رون ضروری. میرے نبی کے غلاموں ہم بھی کبھی مصطفیٰ کے لیے ہجر میں، محبت میں، عشق میں روئے گئے. ہم تو اپنے لیے روتے، بزنس و تجارت کے لیے روتے گئے، اور کبھی اپنے آقا کے لیے آنسو بہا کے پھر اس میں مزہ بھی دیکھو، رسول اللہ کے لیے رو کے پھر مزہ بھی دیکھو. عاشق دا کم اور رونا دھونا بن رومن نہیں اے منظور او دل روے بھامے اکھیاں روے وچ عشق دے رون ضروری. اے کوئی تا روے او دید دی خاطر تے کوئی رومن وچ حضوری. آزم عشق چ او رونا پیندا بھاویں وصل ہووے بھاویں دوری.
قسم ہے اللہ کی کبریائی کی، اسی منبر پر بیٹھ کر جب میں جمعہ کے اجتماع میں آپ جیسے بزرگوں میں سے کسی کے حضور کے نام پر، مدینہ پاک کے نام پر، حضور کے غلاموں کے نام پر، آل رسول ازواج رسول کے نام پر آنکھوں سے گرتے ہوئے موتی، آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کی صورت میں موتی دیکھتا ہوں تو اللہ کی کبریائی کی قسم میں احساس ہوتا ہے کہ محمد عربی کے عشق میں مچلنے والے دیوانے مستانے موجود ہیں۔ یہ آج بھی حلال کی کمائی اور اماں کی تربیت کا اثر ہے، کیونکہ عاشق کی ہر لمحے خواہش یہ ہوتی ہے، نہ مال پہ نظر، نہ دولت پہ نظر، نہ اقتدار پہ نظر، اس کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے میرے ہر ایک عمل کو اتنی مقبولیت ملے کہ حسنین کا نانا راضی ہو جائے اور پروردگار راضی ہو جائے۔ نبی کائنات کے پیارے غلاموں، آؤ آج ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو سمجھ رہے ہیں شاید نبی ہم سے روٹھ نہ جائے، کہیں دین ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے اللہ جب ناراض ہوتا گئے وہ برکت اٹھا لے گا، وہ رحمت اٹھا لے گا، وہ سکون اٹھا لے گا، وہ پھر اطمینان اٹھا لے گا۔ اور جب اللہ کسی پہ راضی ہوتا گئے وہ چند ہزاروں پر لگنے والی نوکری پہ بھی مطمئن ہوتا گئے، وہ شام کو سادہ روٹی حلال کی صورت میں کھا کر بھی مطمئن ہوتا گئے، وہ کچی کلیا میں رہ کر بھی مطمئن ہوتا گئے، وہ کچی کٹیا میں رہ کر بھی مطمئن ہوتا گئے، وہ چھوٹی سواری پہ بھی مطمئن ہوتا گئے، وہ بنگلے گاڑی فیکٹری کی بجائے جس کی رات سکون میں گزرے اس کو یاد کرتے کرتے آنکھ لگے، اس کا ذکر کرتے کرتے آنکھ کھلے، قسم ہے اللہ کی وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ آؤ اپنی تمام تر چاہتوں کا، الفتوں کا، محبتوں کا تعلق رسول مختار کے دربار در بار سے جوڑیں۔ ہم یہ چاہت رکھیں رشتے ناتے اسی نام سے جڑیں گے، اسی فرمان سے جڑیں گے جب کملی والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور چاہت میں رسول کائنات کی غلامی میں جڑیں گے۔ حضور کے پیارے غلاموں بلال پر تشدد ہو، وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آتے جاتے ابو بکر صدیق بین الاقوامی تاجر ہے، انٹرنیشنل بزنس مین ہے، ابو بکر کہتے ہیں او بلال ذرا ہولی نہ لے لیا کر۔ بلال کہتے ہیں ابو بکر آپ تو اس کی آگ کو سمجھتے ہیں یہ لگتی نہیں ہے، یہ لگائی جاتی ہے۔ میں کیا کروں، جس کا میں نوکر ہوں اس کا نام لیتا ہوں یہ اور شدت اختیار کرتے ہیں، مجھے اور مزہ آتا ہے۔ اوے اچھی نہ پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ اوے ہولی بولو، ٹھیک ہے جی۔ اوے چوکے چناؤ، ٹھیک ہے جی۔ اسپیکر بند کرو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا تھا؟ پوچھ رہے تھے کب نکلو گے، کتنے بندے ہوں گے، ریلی کہاں جائے گی؟ تو حضور کا عاشق کہتا ہے تواڈے پیو دا ملک ہے۔ یہ ہے نبی کا، یہ ہے نبی کا عشق۔ مان لو کچھ نہیں ہوتا، مان لو کس کی مان لے؟ نبی کے لیے مان لے، نہیں مانیں گے نبی کی مانیں گے۔ اور شریعت کو کمزور کرنے کے لیے مانیں، نہیں مانیں گے، شریعت کی مانیں گے۔ کیوں مانیں؟ ہاں جو تعصب کی بات کرے، فرقہ واریت کی کرے، ملک دشمنی کی کرے، دین دشمنی کی کرے، اس پر جو مرضی بناؤ، لیکن نبی کے لیے کہو انج نہ کرو، اونج نہ کرو، فلاں نہ کرو۔ تیرے ابے دا ملک نہیں ہے، سید جماعت علی نے تیری بغیرتی لئی نہیں بنایا، محمد عربی دی عزت لئی بنایا ہے۔ اس نے کہا کیوں لوں، ان کو تشدد میں مزہ آتا ہے تو مجھے محبت میں مزہ آتا ہے۔ جے لگ جاویں اکھیاں نال اکھیاں کدی پھر نہ آویں اکھیاں، اے لگ جاویں اکھیاں نال اکھیاں
اکھیاں لنگ جاویں لاہو تو اگے او بڑی دور پہنچاویں اکھیاں او ٹھنڈیاں کر دیویں او دوزخ نو جے نیر وگاویں اکھیاں آزم اوگو اکھیاں والے جڑے دل بر نال لاویں اکھیاں میرے محبوب کے غلاموں بلال پر تشدد ہو وہ پرواہ نہ کرے اور پھر وہ وقت بھی آ گیا ابو بکر صدیق نے جب دیکھا پرکھا جانچا نبی کی بارگاہ میں ذکر کیا آقا آپ کا غلام ہے آپ کا نام لیتا ہے تشدد کی انتہا ہوتی ہے مزہ تب گئے محفل یار دی ہوئے ذکر تیرا ہوئے بلال کی بات کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں رسول کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں ادھر یہ ہوا میرے اور آپ کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دربار میں ذکر ہوا بلال کا حضور نے فرمایا ابو بکر دل میرا بھی کردہ ہے دن نہ پوے رات نہ مکے تے پہلے ہی بلال نو لے آؤ بس ادھر یہ بات ہوئی رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ذکر ہوا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار در بار میں ذکر ہوا اگلے دن ابو بکر نے آ کے کہا بلال کل تیریاں گلاں ماہی کر دے رہنے ہون دسو بھئی جس کو یہ کہا جائے کل گلہ ہی تیری ہوئی یعنی انہیں تے کیا ہونا ہے آج بھامے میرے جسم دے ٹوٹے کر دو میرے ورگا کوئی خوش نصیب ہے کوئی میرے جیسا خوش نصیب ہم نے تو یہ دیکھا اڈیالہ جیل کی قید خانے میں رہنے والا 1400 سال کے بعد والے قیدی کے سامنے کچھ سال کا بچہ سامنے ابا سامنے بھائی سامنے اس کی بیوی بیٹھی ہے اور وہ کہتا ہے چل چلیے وہ کہتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا کہتا ہے ٹائم کی بات چھڑ یار ویک سائیں لین لئی آ گئے نے آ گیا صدا او سجنا ولو اسانال خوشی ٹر چلے او یاری ساڑی راہ پیا ویکھے ساڑی ہو گئی بلے بلے آ گئی رات وصال دی نیڑے ساڑے کیڑے بخت سولے او اعظم کی گویا میرے سجنانو اے رومن کیڑی گلے حضرت ابو بکر صدیق نے معاملہ سلجھایا او بلال میں خریدوں گا امیہ کہنے لگا کیا دو گے بلال کے بدلے میں اس نے کہا مانگ اس نے کہا اور کچھ نہیں تیرے پاس ایک بڑا قیمتی غلام ہے جس کا نام ہے فستاس میں کہتا ہوں مجھے دے دو حضرت ابو بکر نے کہا لے لو لیکن امیہ کیونکہ خالصتاً کاروباری تھا اس نے کہا نہیں اوپر بھی دو اس نے کہا لے لو اس نے کہا نہیں کچھ اور بھی دو کہا لے لو اگر جو مانگتا گیا بلال کے بدلے دیتے گئے آخر میں امیہ تنزیہ مسکرا کے کہنے لگا او ابو بکر میں نے تیرے تاجر ہونے کے قصے سنے تھے تیری بزنس و تجارت میں سمجھداری کی باتیں سنی تھی آج ڈھیر ہی ہو گئی ہیں آج میں نے مانگا تو دیتے گئے اتنا کچھ فصاحت و بلاغت والا اتنا کاریگر غلام مجھے دے دیا حضرت ابو بکر فرمانے لگے اے تینوں پتہ نہیں ہے اے پاگلا آج تو یمن دی بادشاہی بھی منگدا تے قسم خدا دی ہوئی نکی ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہے میں جب لے کے جاؤں گا اس بلال کو تو اس کو دیکھ کر جب میرا نبی مسکرائے گا تینوں پتہ نہیں ہے عاشق نو کیڑی چس آئے گی بس میری خواہش
تینوں پتہ ہی نہیں ہے محبوب. اگر آپ اس تصور کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی چیز کھلونا لے کے جائیں، اس کی مسکراہٹ پہ تھکاوٹ، پریشانی، دکھ ٹوٹ جائے گا. یہ وہ ہے جس سے پیار کرتے ہیں. تو مومن تو سب سے زیادہ پیار نبی سے کرتا ہے. اور جب نبی مسکرا پڑیں گے، یہی ہمیں امیر المجاہدین اکثر کہتے ہوئے نظر آتے تھے، یار دکھ بھی دیے، تکلیف بھی دیے، آپ کو کیوں سنا. ہم کہتے جیل میں کیا ہوا، کہتے تانوں کیوں سناواں، مزہ وہ آئے گا جدو سجنا نو دساں گا. وہ پوچھیں گے کیا ہوا تو بتانے کا بھی مزہ آئے گا. جب یار سن کے مسکرائے، جب یار سن کے روئے، اس سے بڑی کوئی اعزاز والی بات نہیں ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لے کے جاؤں گا سرکار کی بارگاہ میں. حضور ابو بکر پاک لے کے گئے. آج کتنے نبی خوش ہوئے، فرمایا میرا بھی حصہ پا لیندا. ابو بکر عرض کرتے آقا تواڈا حصہ کی پا لیندا، میں بھی تواڈا ہے، مال بھی تواڈا ہے، سب کچھ ہے ہی تواڈا. آقا میرا کیا ہے، میں تو آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں. مومن سب کچھ لٹا کے بھی کہتا میں نے کیا دیا گیا، دیا تو انہی نے تھا، سب کچھ تو انہی کا تھا، سب کچھ تو انہی کا تھا، میں کیا دے سکتا ہوں، کیا دیا. اب لوگوں نے دیکھا وہ بلال نبی کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ مصطفیٰ کریم کا وزیر خزانہ بن گیا. بلال حبشی حضور کے وزیر خزانہ. کیسے؟ جو بھی بندہ آتا، مہمان آیا دور سے مسافر، بلال جی آقا روٹی دا بندوبست. سبحان اللہ ہولی. حضرت بلال فرماتے ہیں میں اب سرکار کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا حضور جیب وچ کچھ نہیں، فنڈ کوئی نہیں، پاس کچھ نہیں ہے، ہائے کچھ نہیں میرے پاس. تو حضور فرماتے ہیں بلال روٹی. آپ فرماتے ہیں میں جاتا بازار میں ادھار پکڑتا، حضور کو پیش کر دیتا سامنے غلام کو، خادم کھا لیتے. کہتے ہیں مجھے بار بار ادھار مانگتے دیکھ کر عرب کا ایک مشرک تھا مکے کا، بڑا تیز ترار، بڑی کمینی طبیعت کا. مجھے نہیں، مومن تو سادہ ہوتا ہے نا. مجھے کہنے لگا او بلال، میں کہا جی روز روز جو ادھار منگنا ہے تے نکیاں بندیاں کو میرے کو لے جایا کر، جدو دلا بھی دے دے بھی. بلال جا کے لے کے آئے. حضور کو کہتے ہیں حضور آج ایک بندہ ایہو جیا مل گیا ہے، انہوں کو لے جایا کر. حضور فرمایا بچ کے، سبحان اللہ، ہنس کے، بچ کے. بلال کہتے ہیں میں اب بچنا شروع ہو گیا، لیکن بہرحال کوئی اور ٹھکانہ نظر نہیں آتا تھا. میں لے آؤ جناب جی، کتنا چاہیے اور بھی لے جا. اب مجھے اندازہ نہیں تھا. کہتے ہیں کچھ دن گزرے، مہینے سے کوئی چند دن باقی پڑے تھے. آ گیا. آیا بھی کب؟ میں اذان دے کے مسجد میں فارغ ہوا، مجمع لوگ موجود تھے. مجھے کہتے ہیں اوے کالے، اوے حبشی، یاد رکھ بندے بھی اس کے ساتھ تھے. اوے حبشی، کمینہ بندہ نا، کسی غریب کو، کسی ماڑے بندے کو یوں کہہ کے نا وہ اپنی بغیرتی کو تسکین بخش رہا ہوتا ہے. آپ دیکھا کریں کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو جس نے داڑھی شریف رکھی ہوگی تو جو کمینہ بندہ ہوتا ہے نا، یا کسی گھٹیا حرام کی کمائی سے پلا، وہ اس کو کہے گا مولوی اے فلاں ابڈے. اس کا قصور نہیں ہوتا، یا ابے کی کمائی حرام ہے یا اس کی ماں کمینی ہے. ناراض تو نہیں ہوئے؟ یہ اس کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ ماں نے تمیز سکھائی ہوتی نا، باپ نے ایسی لینگویج نہ ہوتی. او فلانے، او بڈھے، او ڈھیگڑے. کہتا میں نے اذان دی، اذان سے فارغ ہو گیا. کہتا او کالے، اے حبشی، یاد ہے تجھے؟ کہ جی یاد ہے. مہینہ مکن والا ہی. انہیں کہ جی 4 دن رہندے نے، بس ذہن چ رکھ لے 4 دن بعد میریاں بکریاں چراویں گا، ان جی تینوں ماراں گا جی میں امیہ ماردا سی. لیا میرا مال پانی. اس سے اگلے جمعے میں نے آپ کو یہاں سے